الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی آسمانوں پر، اور پھر ان کو دنیا کے اندر بھیجا، اور اس کے بعد نسل انسانی کا دنیا کے اندر ایک سلسلہ شروع فرمایا، اور اس کی ایک پوری ترتیب بیان فرما دی کہ ایک بچہ ہے، بڑی عمر کو ہوگا، جوان ہوگا، اس کے بعد ایک عمر آئے گی کہ اس کا جوڑے کا انتخاب کیا جائے گا، اس کا نکاح ہوگا، نکاح کے بعد ان میاں بیوی کی اپنی ایک فیملی سسٹم شروع ہوگا، اور اس کے بعد ان کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت انہیں اولاد عطا فرمائیں گے، اور اس اولاد کے ذریعے سے اگلی نسل کی ابتدا ہوگی، اور اسی طریقے سے زندگی کا مراحل چلتے رہیں گے۔ شریعت مطہرہ نے یہ جو مرحلہ ارشاد فرمایا کہ دو لوگوں کا نکاح ہوگا، ایک مرد اور عورت کا نکاح ہے، اور اس نکاح کے بعد اولاد کا سلسلہ ہے، تو یہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان ایک رشتے کو بہت خصوصی اہمیت دی، اتنی اہمیت دی کہ ایک جانب اولاد کو یہ حکم دے دیا کہ فلا تقل لہما اف، کہ تم نے اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرہما، تم نے ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، بلکہ وقل لہما قولا کریما، تم نے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرنی ہے، بہترین طریقے سے گفتگو کرنی ہے۔ تو جہاں شریعت مطہرہ نے اولاد کو یہ سکھلایا کہ تم نے والدین کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کرنا ہے، وہاں والدین کی ذمہ داری بھی کچھ لگائیں کہ جب اولاد تمہاری ہوئی ہے تو اس اولاد پر تمہارے کچھ حقوق ہیں۔ چنانچہ بہت سارے حقوق کتابوں کے اندر لکھے ہیں، مثال کے طور پہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کا نام رکھنا، تہنیک کرنا، عقیقہ کرنا، بہت سارے حقوق ہیں، تربیت اچھی کرنا، اچھی تعلیم دلوانا، یہ سارے کے سارے حقوق ہیں جو شریعت مطہرہ نے بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک خاص حق جس کا آج ذکر کرنا ہے، جس میں عام طور پہ بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے یہ ذمہ داری لگائی والدین کی کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے حق میں ان کے لیے دعائیں کریں۔ والدین کی ذمہ داری کہ وہ اولاد کے لیے دعا کریں، یہ نہ صرف یہ کہ ضروری ہے بلکہ شریعت نے اس کو لازم قرار دیا کہ اولاد کو یہ بات چاہیے کہ والدین کو یہ بات چاہیے کہ اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کرتے رہیں، مستقل کریں۔ اور اس کی تعلیم ایسی دے دی کہ ایک چھوٹا بچہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کو حکم دے دیا تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اب جب یہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے تو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھتے ہوئے سلام پھیرنے سے پہلے وہ بھی دعا مانگتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے، میری آئندہ آنے والی اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ یعنی اولاد کے حق میں دعا کی تربیت بچے کو 7 سال کی عمر سے دی جا رہی ہے شریعت مطہرہ میں۔ تو ایک کوتاہی عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کرتے نہیں ہیں، اور پھر شکوے کرتے ہیں کہ اولاد یہ تو نافرمان ہے، بات نہیں مانتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رب العزت ایسے قبول فرماتے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعا ان کی امت کے حق میں قبول ہوتی تھی۔ تو اتنا بڑا درجہ ہے والدین کی دعا کا۔ تو ایک کوتاہی تو یہ ہوتی ہے کہ دعا مانگتے نہیں ہیں، اور اس سے بڑی کوتاہی بعض اوقات ہو جاتی ہے کہ اگر اولاد کوئی نافرمانی کر بیٹھے، کوئی غلطی کر بیٹھے، نادانی کی وجہ سے کوئی بات مزاج کے خلاف کر بیٹھے، تو والدین ان کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں، کئی مرتبہ بد دعا دے دیتے ہیں۔ جیسے دعا قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں، یاد رکھیے بد دعا بھی اسی طریقے سے قبول ہوتی ہے، اور پھر بد دعا دینے کے بعد اس بات کا احساس نہیں ہوتا، جذبات تو تھوڑے عرصے میں ختم ہو جاتے ہیں، بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا، کئی مرتبہ احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر خود یہ دیکھا کہ ایک نوجوان تھا، جوانی کی نئی عمر تھی،
اور والدین اس سے پریشان تھے، کئی مرتبہ گھر سے بتائے بغیر نکل گئے، رات کو دیر سے گھر پہ آ رہے ہیں، پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہے، تو باپ بہت زیادہ برا بھلا بچے کو کہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن یہ بات کہہ دی کہ سب کو موت آ جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں موت کیوں نہیں آتی۔ اب جملہ تو کہہ دیا، اب اس کی بات آج پریشان ہے، اس لیے کہ اولاد تو ہے اور وہ زندہ بھی ہے، زندہ ہوتے ہوئے بھی اس کی زندگی ایسی ہے جیسے شاید مردوں کی زندگی ہوتی ہے، دماغ اس کا اپنی جگہ پہ نہیں، اور وہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ اب وہ ہر اللہ والے کے پاس جا رہے ہیں، ہر بزرگ کے پاس جا رہے ہیں، ہر کسی سے کہہ رہے ہیں بھائی دعا کرو میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، فلاں ڈاکٹر کے پاس بھی چلے گئے، فلاں سے بھی علاج کرا لیا، فلاں سے بھی علاج کرا لیا، مگر اس کے باوجود بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زبان کو اس سے متعلق بہت زیادہ محتاط رکھنی چاہیے، زبان کے اندر احتیاط کا پہلو غالب رکھنا چاہیے، اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، اور اگر اولاد کو کبھی بد دعا دینے کا جی بہت چاہے تو پھر بد دعا ایسی دیں جیسے اس قصے کے اندر ہے جو آج کی اس مجلس میں سنانا ہے۔ ایک بچہ تھا، نام اس کا عبد الرحمن۔ اس بچے کی چھوٹی عمر تھی، غالباً کوئی 8-9 سال 10 سال کی عمر کا جیسے بچہ ہوتا ہے، تو جیسے اس عمر کے بچے شرارتیں کرتے ہیں یہ بچہ بھی شرارتیں کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک ایسی شرارت کی جو شاید بہت زیادہ والدین کے لیے، خاص طور پہ والدہ کے لیے بہت زیادہ مشکل کا ذریعہ بن گئی۔ وہ یہ کہ ان کے گھر پہ کچھ مہمان آنے تھے، مہمانوں کے آنے کے لیے باپ نے ماں سے بات کہی، اپنی بیوی سے بات کہی کہ بھائی مہمان آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی اچھی خاطر مدارت کی جائے، لہٰذا آپ بہترین قسم کا سالن بنائیں، بہترین قسم کی ڈشز بنائیں تاکہ جب مہمان آئیں تو کھانا کھا کے خوش ہو کے جائیں۔ بیوی نے سارا دن محنت کی، صبح سے کچن میں لگی اور شام میں جا کے اس نے سالن تیار کیا۔ یہ جو بچہ تھا شرارت کے اندر گھر سے باہر کہیں سے کوئی مٹھی بھر لے کے آیا تھا، آ کر اس ڈش کے اندر ڈال دی۔ ماں کی سارے دن کی محنت اس طریقے سے جب اس نے ضائع ہوتی دیکھی، اب ماں کو بھی بڑا غصہ آیا، مگر آپ اس ماں کی بد دعا دیکھیں کہ کیا عجیب بد دعا اس نے دی۔ اس نے کہا ارے بدبخت یہ تو نے کیا، ارے نیک بخت تو نے یہ کیا کیا، جا اللہ تجھے حرم کا امام بنائے۔ آج دنیا اس عبد الرحمن کو شیخ عبد الرحمن السدیس کے نام سے جانتی ہے۔ ماں کی اس بد دعا نے امام حرم شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی اپنا یہ واقعہ خود ارشاد فرماتے ہیں اور حرم کے منبر پہ کھڑے ہو کے سنایا اور فرمایا کہ لوگوں اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کرو۔ دیکھ لو میری ماں نے اس موقع پہ جب وہ چاہتی تو مجھے بد دعا دے سکتی تھی، مگر اس وقت پر بد دعا دیتے دیتے مجھے ایسی دعا دے گئی کہ جس دعا نے آج مجھے حرم کا امام بنا دیا۔ اس واقعے میں 2 سبق ہیں ہمارے لیے۔ ایک سبق ہے والدین کے لیے کہ اولاد کے حق میں دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس نعمت کے حق میں دعا کا کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور دوسری جانب اپنے آپ کو برے بھرے الفاظ سے، بد دعاؤں سے، اپنی اولاد کے حق میں بد دعا دینے سے اپنی زبان کو بچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا سبق اسی واقعے سے ملتا ہے، وہ ہے اولاد کے لیے کہ اپنے والدین کی دعائیں لینے والے بنیں۔ اولاد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کی ایسی خدمت کریں، والدین کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں کہ والدین کی دعائیں لے سکیں۔ یاد رکھیے گا والدین کا نافرمان آخرت کے اندر تو سزاوار ہوگا ہی ہوگا۔ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص والدین کا نافرمان ہوگا آخرت میں جو سزا ملے گی ہی، مگر اللہ رب العزت ایسے بندے کو اس وقت تک موت عطا نہیں فرماتے جب تک کہ اس کو دنیا میں سزا نہ مل جائے۔ لہٰذا اس واقعے میں دونوں طرف کے افراد کے لیے سبق ہے، والدین کے لیے بھی سبق ہے کہ اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، بار بار اپنی اولاد کے حق میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کی واقعہ دیکھے قرآن کریم میں، اپنی اولاد کے حق میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہر نبی نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہیں، تو اولاد کے لیے دعا کا مانگنا یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، انبیاء علیہم السلام کی سنت بھی ہے۔ اپنی اولاد کے حق میں دعائیں مانگیے، اللہ رب العزت سے عام دنوں کے اندر بھی مانگیں،
بالخصوص اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی مانگیں، اپنے لیے جہاں مانگیں وہاں اپنی اولاد کے حق میں بھی مانگیں، اور جہاں ان کی دنیا کے اچھی ہونے کی دعا مانگیں وہاں ان کی آخرت کے اچھے ہونے کی بھی دعا مانگیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان باتوں پہ ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔